اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید. آج کافی لمبی بریک کے بعد ہم آپ کو دوبارہ مل رہے ہیں. گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم یہ پروگرام نہیں کر سکے، لیکن اس ہفتے سے دوبارہ سے ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور آج کے آغاز میں ہم فلسفے پر اپنی گفتگو کے ساتھ دوبارہ اس سیزن کو شروع کریں گے. فلسفے پر گفتگو کے لیے حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں عشا خضر وٹو. عشا خضر وٹو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھاتی ہیں، دیگر مضامین بھی پڑھاتی ہیں، وہ وزٹنگ فیکلٹی ہیں. عشا، آپ کا بہت شکریہ، آپ دوبارہ ہمارے ساتھ گفتگو شروع کر رہی ہیں. اس سیزن میں ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم جو فلسفے کے بڑے نام ہیں، بالخصوص یونان سے گریک فلاسفرز، ان کے اوپر باری باری بات کریں. آپ نے ایک سولو پروگرام بھی کیا تھا کچھ عرصہ پہلے اسٹرگل ٹی وی کے اوپر، سقراط کے بارے میں، سوکریٹیز. تو میں نے سوچا کیوں نہ دوبارہ سے ہم اس گفتگو کا آغاز سقراط سے کریں، اور کچھ میں اس کے پروگرام کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا، بلکہ وہیں سے بات شروع کرتا ہوں. اس میں جو کچھ باتیں آپ نے کی ان کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ایک بات جس کا مجھے بھی نہیں بہت زیادہ علم تھا، وہ سقراط کی ذاتی زندگی تھی، جس کے بارے میں اس پروگرام نے آپ نے بہت دلچسپ باتیں بتائیں. مثلاً یہ کہ کپڑے وپڑے صاف نہیں پہنتا تھا، اس کو سردی گرمی نہیں لگتی تھی. یہ باتیں مجھے نہیں پتا تھیں. لیکن پوچھنا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ایلیٹ سے تعلق نہیں رکھتا تھا. یہ بہت سے لوگ جو فلسفے کو پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے. وہ طبقہ اشرافیہ سے تعلق نہیں رکھتا تھا، فوج میں تھا، ایک عام انسان کا بیٹا تھا. تو یہ جو اس کی طبقاتی بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پس منظر ہے، اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتی ہیں؟ اس کا اس کے فلسفے پہ کیا اثر پڑا، اس سماج میں اس کے رتبے پہ کیا، اور جو پھر اس کے ساتھ کیا گیا، اس کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، کیا اس کے طبقاتی پس منظر کا اس میں کوئی لینا دینا تھا، کوئی تعلق تھا؟ اس کے فلسفے میں تو تھا. ایک تو ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ فلسفی ایلیٹ لوگوں کی کا ایک ڈسپلن ہے. سوکریٹیز بینگ دا بگیسٹ نیم ان فلسفی یہ پروو کرتا ہے کہ نچلے طبقوں میں سے بھی فلسفہ آ سکتا ہے. اٹ از دا میتھڈ، اٹ از وہ نالج یا سچائی کی طرف کا جستجو دیٹ میکس یو اے فلاسفر. اس کے علاوہ انٹرسٹنگ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک عام آدمی کا بیٹا تھا، اس کی مزید طبقہ ایک سٹیپ اور نیچے جاتا ہے اس بات سے کہ وہ ایتھنس کا نہیں تھا. اور گریکس آئی تھنک اکثر لوگ بھی جانتے ہوں گے، اپنے جو وہاں کے شہری نہیں ہوتے تھے، سٹیزن نہیں ہوتے تھے اس سٹی اسٹیٹ کے، ان کے ساتھ کافی ہوسٹائل ہوتے تھے. ایتھینین ہونا فخر کی بات تھی، اور ایتھنس سے اگر نہیں ہے تو وہ ایک الگ ٹریٹمنٹ ملتا آپ کو. اس کے باوجود اس کا اپنے فلسفے، کیوریوسٹی، سوالات کرنے، سچ کی جستجو کی وجہ سے اپنے شاگردوں پہ بہت اثر تھا. اور وہ سب شاگرد، میجورٹی شاگرد اپر کلاس ارسٹوکریسی سے تعلق رکھتے تھے، جن میں ایک بڑا نام پلیٹو کا ہے. پلیٹو خود ارسٹوکریٹک خاندان سے تھا، بٹ وہ سوکریٹیز کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ ان کے نچلے طبقے کے ہونے کی وجہ سے ان کو زہر دے دیا گیا، اس کا بھی مطلب اثر ہے. بٹ ارسٹوکریسی اینڈ پر جا کر ان کو سپورٹ کر رہی تھی، ایٹ لیسٹ دا چلڈرن آف دی ارسٹوکریٹس. بے شک جو اس وقت پاور میں نہیں تھے وہ نہیں، لیکن دی اپ کمنگ جنریشن. تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے. اس سے ہمیں یہ بہت ضروری چیز گراسپ کرنی چاہیے کہ طبقاتی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے سچائی، نالج، علم، عقل کی راستے میں. ایک ضمنی سوال اسی دوران میرے ذہن میں آ گیا، وہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا دوبارہ اس کی شخصیت کے حوالے سے، ذاتی زندگی کے حوالے سے. گندے کپڑے پہنتا تھا، جوتے نہیں پہنتا تھا، کبھی پہن لیتا تھا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا آج کسی شادی بیاہ پہ جا رہا ہے. تو اور جو خوبصورتی کے معیار تھے اس کے مطابق خوبصورت بھی نہیں تھا. اس کو کہا جاتا ہے، نیچے نے بھی بولا کہ ایک بدصورت انسان تھا. یہ برا لفظ ہے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن چلیں جو بھی ایک. تو اس کا یہ کوئی اورا ہوگا نا، کوئی تو اس کا کرزما تھا کہ عمرہ کے بچے بھی اس کے اس قدر گرویدہ ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ اس کا کرزما کیا تھا، اس میں اس کی شخصیت اتنی کرشماتی کیوں ہے کہ وہ دنیا کے جو معیار ہیں ان پہ تو وہ بالکل توجہ نہیں دے رہا. کپڑے، جوتے،
اٹھنا بیٹھنا اپنی مرضی سے جیتا ہے، پھر بھی جو نوجوان طبقہ ہے اس کا دیوانہ ہوا ہوا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو چیز عام ہو، جیسے ہر انسان پرائیویٹ پراپرٹی بنانے کی ریس میں، ہر انسان نئے کپڑے، ہر انسان دنیاوی چیزوں میں گم ہے، اس کے بیچ میں ایک شخص ایسا ہے جو یہ انہیں بھی کہتا ہے اور مانتا بھی ہے کہ یہ دنیاوی چیزیں، یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے، یہ بڑی ایک فائنائٹ چیز ہے، اٹ از ناٹ دی ایبسلیوٹ ریالٹی، پورا سچ یہی مٹیریل چیزیں نہیں ہیں۔ تو آئی تھنک یوتھ ینگسٹرس کو یہ بہت اپیل کیا۔ دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ اس کا میتھڈ، اس کا ڈائلیکٹک میتھڈ، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا تھا جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ سوال کرتا تھا۔ اور اگر کلاس روم میں ہم دیکھیں ہمارے اسٹوڈنٹس یا جتنے بھی نوجوان ہیں، وہ ان کے اندر ایک نیچرل کیوریوسٹی بہت ہوتی ہے، اینڈ ایون بچپن میں زیادہ ہوتی ہے، تو نوجوانوں کو یہ چیز بڑی اپیل کرتی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی بڑا انہیں کہہ رہے ہاں یہی صحیح طریقہ ہے، کچھ اور کرو گے تو وہ غلط ہوگا۔ تو آئی تھنک یہ انہیں اپیل کرتا ہے، اور اس کا اورا اس بات میں ہے کہ وہ ان مٹیریل چیزوں سے بہت اوپر ہے۔ ایک تو یہ بھی اس دنیا کا ہے نا کہ جس کے پاس چیز نہیں ہوتی اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ہے نہیں تو اس لیے اسے دلچسپی نہیں ہے۔ سوکریٹیز آئی تھنک میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا، اسے جو اتنی زیادہ نہیں بٹ اس کے فادر ایک بڑے ویل ریپیوٹیڈ اسٹون ورکر تھے، اسے جو انہیریٹنس ملی اس نے اس کو بھی نہیں رکھا، تو وچ فردر اسٹرینتھنس یہ بات کہ ایسا نہیں کہ اس کے پاس تھی نہیں تو اسے وہ ڈیزائر نہیں تھی، اسے جینونلی ڈیزائر نہیں تھی منی، ویلتھ، کلوتھنگ، اس طرح کی دنیاوی چیزوں کی، اینڈ دیٹ از واٹ میکس ہم سو گریٹ۔ میتھڈ کی آپ نے بات کی کہ وہ سوال کرتا تھا، اور پھر پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بتایا کہ وہ پھر نکل گیا لوگوں سے، ہر طرح کے لوگوں سے اس نے سوال پوچھے، شاعروں سے، عام لوگوں سے، سیاستدانوں سے، اور اسی میتھڈ کو آپ نے بولا کہ یہ ابتدائی طور پر ڈائلیکٹکس یعنی جدلیات کی بات کی بنیاد بھی بنا۔ چلو اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن میتھڈس کی، اس کے میتھڈ کی طرف آتے ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہی ایک طرح سے ابتدا ہے جو آج ہم بڑا ریسرچ میتھڈولوجی کی بات کرتے ہیں، جس میں ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے، تھیری لے کے آؤ، یہ ساری چیزیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس کی بنیاد بھی اسی نے ڈالی تھی؟ اور اس کے میتھڈ کے بارے میں کچھ مزید ہمیں بتائیں گی کہ اس کا کیا اثر ہے تحقیق کے اوپر؟ اور ایک اور اس سے جڑا سوال، معافی چاہتا ہوں تھوڑا لمبا اور ہے، ہمارے ہاں جو جس کو ہم مسلم فلسفہ، ہندی چینی فلسفہ بھی بولتے ہیں، اس میں ایک بہت زیادہ نالج پروڈکشن کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ جس کو اندر سے کوئی آواز آ گئی ہے، ریویل ہو گئی ہیں چیزیں، کیا نالج ریویل ہو سکتا ہے؟ اور سقراط نے اس بارے میں ہمیں کچھ بتایا؟ اگر ہم نالج سے جواب شروع کریں تو پلیٹو اور سوکریٹیز کے بیچ میں بڑی ایک تھن لائن ہے، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سوکریٹیز نے اپنا کوئی کام خود نہیں لکھا تھا، وہ ہمیں زینوفون یا پلیٹو کے تھرو پتہ ہے، اور پلیٹو کا کام زیادہ مشہور ہے کیونکہ ان کا فلسفے سے تعلق تھا۔ تو پلیٹو سوکریٹیز کے تھرو سوکریٹیز کو اپنے ڈائیلاگس کا ایک کردار بنا کے یہ بات کہتا ہے ریپبلک میں بھی کہ جو یہ انٹیوشن یا امیجنیشن ہے نا، یہ نالج کی ہائرارکی یعنی درجات میں سب سے نیچے آتی ہے، اس کے بعد ہماری سینسز آتی ہیں، امپیریسزم آتا ہے جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں یا اپنی سینسز کے تھرو پرسیو کر رہے ہیں، اس سے اوپر ریشنالٹی یعنی عقل آتی ہے، اس کے مطابق جو ہائی نوبل آئیڈیاز ہے وہ ہم عقل سے ایکسیس کر سکتے ہیں، انٹیوشن یا امیجنیشن سے نہیں۔ اور جدلیات کی بنیاد یہ کیسے بنا یہ میتھڈ؟ سوکریٹیز سے پہلے سوفسٹس ہوتے تھے، وہ اسکولوں میں بھاری فیس لے کر یہ سکھاتے تھے کہ کسی کو بھی پرسویڈ کیسے کیا جائے، بے شک آرگیومنٹ فلاڈ ہو، اسے ریٹرک کہا جاتا ہے، دی آرٹ آف پرسویشن۔ اس میں ضروری نہیں آپ کی بات ہی فائنل حق سچ ہو، بس آپ نے اگلے کو کنونس کرنا ہے۔ ایرسٹوفنیز ہے گریک پلے رائٹ، انہوں نے اپنے پلے دا کلاؤڈ میں سقراط کو ذرا ایک کیریکیچر ٹائپ کامیڈی کریکٹر بنا کے پریزنٹ کیا ہے، اس میں بھی وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی سقراط کے پاس ایک بندہ جاتا ہے کہ ہمیں قرضہ ہے ہم پہ، تو انہیں پرسویڈ کرنا سکھاؤ کہ وہ قرضہ معاف کر دیں، تو وہ سوکریٹیز کو ایک تھوڑا کامک کریکٹر دکھایا ہوا ہے، جبکہ ان ریالٹی آف کورس اٹ واز اپوزٹ، ہی ڈنٹ کیئر اباؤٹ وہ فیس وغیرہ، یا ہی ڈڈ ناٹ ٹیچ پرسویشن، جو وہ کرتا تھا وہ پرسویشن سے اپوزٹ تھا۔ اس میں تھیسس آتا ہے یعنی دا اسٹیٹمنٹ دیٹ یو ہیو ریچ تھرو ریشنل انکوائری دیٹ یو بلیو ان یا دیٹ یو تھنک از ٹرو۔ پھر اینٹی تھیسس آتا ہے کہ اس کا الٹ اس کے جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں یا اس کے جواب میں کیا آرگیومنٹ آتا ہے۔ پھر ایک سنتھسس آتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا ایسا ہے
تو دوسرا کہہ رہا ہے ایسا ہے، تو اگر ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ایک تیسری چیز نکل رہی ہے، یا ان کی ہارمنی سے ایک بہتر چیز نکل رہی ہے. اس کو فردر ہیگل نے ہسٹوریکل ڈائلیکٹکس میں انہانس کیا، اور پھر ہمارے پاس مارکس کے تھرو مارکسسٹ ڈائلیکٹکس بھی آتا ہے. بالکل. اور بیچ میں میرا خیال ایک بہت اہم لنک جو ہے وہ ہیگل ہے. بلکہ مارکس نے کی ایک بڑی مشہور کوٹیشن ہے کہ ہیگل سر کے بل کھڑا تھا، میں نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا. کیونکہ ہیگل آخر میں تھوڑا آئیڈیلزم کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم ذرا تفصیل سے ہیگل کی جدلیات اور مارکس اور اینگلس، کیونکہ اکثر ہم اینگلس کا ذکر نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا کردار ہے جدلیات کو ڈیولپ کرنے میں، اور اس کے 3 اصول انہوں نے مل کر وضع کیے جن پر ہم پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. میں آخری سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے اپنا پچھلا پروگرام ختم کیا ایک سوال سے. آپ نے اپنے ناظرین سے سوال پوچھا کہ کیوں آپ کے خیال میں ارسطو کو فلسفے کا شہید اور سب سے بڑا فلسفی مانا جاتا ہے؟ سوکریٹس. سوری. اس پہ میں ایکسپیکٹ تو کر رہی آپ کی تھی اپنی اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ وہ سوال ناظرین سے تھا، تو میں ایکسپیکٹ کری تھی کامنٹس میں کوئی اپنی رائے دے گا. بٹ وڈ آئی تھنک از دیٹ وہ اس لیے عظیم تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ایک ایسی چیز بنائی جو گریٹر دین دا سیلف ہے. اب ایک عام آدمی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پیسے کماؤ، فیملی کو خرچہ دو، پینشن کھاؤ اور مر جاؤ. بٹ ہی سیکریفائزڈ ہمسیلف فار سم تھنگ گریٹر، اور وہ گریٹر بھی کچھ ایسا تھا جو سچ اور حق کی طرف انکلائن کرتا ہے. اور دوسرا یہ بات کہ اس کے پاس جب when he was supposed to be executed، like جب اسے زہر پلانے والے تھے، تو اس کے پاس بھاگنے کے موقع تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھاگ نہیں سکتا تھا. بٹ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سقراط زہر نہ پیتا تو مر جاتا. Do you get the idea؟ Yes. تو اس سے ایک اور چیز اس کی زندگی یا اس کے اس ایکٹ سے واضح ہوتی ہے کہ اس نے صرف امورٹیلٹی آف دا سول، جو وہ کہتا ہے نا کہ یہ دنیا فانی ہے لیکن سول یا عقل قائم رہے گی. اٹ از باڈیلی تھنگز یا مٹیریل تھنگز جو ٹیمپریری ہیں. تو اگر وہ اس چیز پہ یقین خود نہ رکھتا ہوتا تو وہ تو بہت ہیسیٹیٹ کرتا. وہ تو اپنی وہ جو ایک بہت مشہور پینٹنگ ہے اس کے آخری لمحے کی، جس میں پلیٹو بھی بیٹھا ہوا ہے بٹ ایجڈ ہو کر، سوکریٹس کے ہاتھ میں پیالہ ہے، بٹ وہ بڑا چل لگ رہا ہے، لائک بہت کام لگ رہا ہے. تو وہ اس میں بڑا گھبرایا ہوتا. بٹ اس نے جس طرح کا مظاہرہ اپنے آخری لمحات میں کیا، وچ مینس کہ ہی ٹرولی بلیوڈ ان واٹ ہی ٹاٹ ادرس. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اس کی ذاتی کمٹمنٹ ہے اپنی فلسفے کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، وہ بھی اس کو عظیم بناتی ہے. اور بہادری کی موت، بالکل اس کی وجہ سے ایک ہیروئزم بھی آ جاتا ہے. میرا خیال سے وہ زندہ تو شاید پھر بھی رہتا، جتنا بڑا وہ فلاسفر تھا. میں کسی حد تک اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ جو وہ اپنے زہر پینے کی وجہ سے زندہ رہا ہے. میرا خیال وہ دونوں کی وجہ سے شاید زندہ رہا. وہ اس کا مطلب جو میں نے یوز کیا اس کانٹیکس میں، میں نے اس کانٹیکس میں استعمال کیا کہ پھر اس سے وہ دنیا اتنی نہ لگتی اٹریکٹیو. دیٹ از ناٹ سم تھنگ ہی وڈ سیکریفائز وہ اپنا ٹروتھ فار. جی وہ لیکن وہ عمومی طور پہ جو اس کو اس بات کو پھیلا دیا گیا ہے کہ شاید صرف اس کی قربانی ہے. میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ اس کی گریٹنس دونوں چیزوں میں لائے کرتی ہے، اس کا فلسفہ بھی اور اس کی بہادری کے ساتھ موت بھی. عشاء آپ کا بہت شکریہ. پھر اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ہم بات کریں گے. اگلے ہفتے ہم ویسے کس کے بارے میں بات کریں گے؟ اب بتاتا ہوں. پلیٹو کے بارے میں بات کریں گے. اردو میں اس کا نام افلاطون. تو ناظرین اگلے ہفتے ہم افلاطون کی تعلیمات، اس کے فلسفے کے بارے میں بات کریں گے. ہمیں اس پروگرام کے بارے میں ہمارے چینل کے اوپر کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے ضرور بھیجیے گا. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اب اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ.